کئی ایسے ایتھیسٹ کو یا مرتد کو دیکھا گیا ہے جنہوں نے دین کو صرف اس لیے چھوڑا کیونکہ ان کی زندگی میں وہ کسی ٹراما سے گزرے. مثال کے طور پہ فلاں جگہ شادی نہیں ہوئی, ہم نے اللہ سے اتنی دعا مانگی, فلاں جگہ شادی نہیں ہوئی لہٰذا اس کا مطلب اللہ نہیں ہے, ہم دین کو چھوڑ دیں گے. میرے ساتھ زندگی میں اتنا ظلم ہوا, اللہ نے میرے باپ کو لے لیا, بیٹی کو لے لیا, بچے کو لے لیا, اور مجھ پہ فلاں نے جو ہے اتنے حملے کیے اور مجھ پہ ظلم ہوا, اللہ نے میری مدد نہیں کی, نہیں سنی, لہٰذا اللہ نہیں ہے. یہ ہے مینٹل ٹراما. ٹراما سے گزر کر یہ نتیجہ ہو رہا ہے. اسی طرح سوشل میڈیا میں کئی ایسی آپ کو ایتھیسٹ عورتیں نظر آئیں گی جنہوں نے اسلام صرف اس لیے چھوڑا کیونکہ وہ ایک ٹراما سے گزری کہ ان کے شوہروں نے ان کو بہت ان کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کیا, مارا پیٹا, جو کہ اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. اس مینٹل ٹراما سے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسلام سے مرتد ہو گئی, پھر گئی. تو اس بات کو بھی ذہن میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں مصیبت اگر آ رہی ہے تو وہ مصیبت, اور فوراً اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جس طرح چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آنی چاہیے ویسی مدد نہیں آ رہی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے, بلکہ آپ اس زندگی کے کانسیپٹ کو سمجھیے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اس زندگی میں امتحان دے رہے ہیں, اور امتحان مختلف آزمائشیں آئیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیفیں کس کو ملی؟ سب سے زیادہ آپ کو تکلیف پہنچائی گئی, لیکن سب سے زیادہ فرما بردار بندے اور متقی بندے اللہ کے نبی تھے. کیونکہ دنیا میں جو تکلیف ایک مومن کو آتی ہے وہ یہ نہیں کہ اللہ نے ساتھ چھوڑا, بلکہ اللہ آزماتا ہے کہ اس دنیا میں آزمائش ہی چل رہی ہے, کہ اصل نتیجہ تو آخرت میں نکلنا ہے. یہ ایگزامینیشن ہال میں ہمیں یہاں پر جتنی تکلیفیں آئیں اس پہ صبر کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے. اللہ کی مدد مختلف طریقوں سے آتی ہے. یہ نہیں کہ دعا مانگا ہم نے تو فوراً اللہ کی مدد آسمان سے نازل ہو جائے, حضرت جبریل آپ کے لیے مدد لے کے آئے, ایسا نہیں ہوتا. اس طرح کام نہیں چلتا, بلکہ اللہ کی مدد کرنے کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں. اللہ مختلف انداز میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو اگر ان چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ باطل طاقتوں کے سامنے ہم اپنے ایمان سے سہارا لیں گے اور ایمان کو تھامے رکھیں گے, اللہ اس کے رسول کی سنت کو اور اللہ کے احکامات کو تھامے رکھیں گے, تو انشاءاللہ تعالی کوئی باطل طاقت ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی.